مسافر نمبر 69 مسافر قسط نمبر 69 چندو سے بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ گھسیٹتے قدموں اپنے کمرے میں آئی، بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے رضوان کی بات سن کر شدید دھچکا لگا تھا۔ فائزہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی، اسے روتا دیکھ کر بولی، چندو ماموں کے بارے میں غلط مت سوچو ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ کیا تمہارا دل مانتا ہے کہ رضوان نے اتنی فضول بات دل سے کہی ہوگی؟ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ فائزہ بولی، تو پھر روتی کیوں ہو؟ ماموں نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ محبت وحدانیت کی قائل ہے اور انسانی زندگی کے لیے ایک ہی محبت کافی ہوتی ہے اور بس۔ نہ جانے تم لوگ اتنی سیدھی سی بات کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہو؟ فائزہ کی بات دل کو لگی۔ واقعی رضوان کی زبان پر اس کا نام آیا تھا، آنکھوں نے اسے نہیں مانگا تھا کہ اس نے صرف اپنا پلو چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس بات پر یقین کرنے کو جی نہیں مان رہا تھا۔ پھر کیا تھا؟ وہ کیا سمجھانا چاہتا تھا؟ اس نے کس قربانی کا ذکر کیا تھا جو وہ حویلی کی مکینوں کی خاطر دینے کو تیار تھا؟ ابھی ذہن کو اتنی پختگی حاصل نہیں تھی کہ سمجھ آتی۔ چندو سمجھنے کے لیے خاموش ہوئی تھی، نہ سمجھ کر پھر رونے لگی۔ لڑکیاں جوانی میں ایسی ہی جذباتی ہوا کرتی ہیں۔ عمر حیات پوٹوہار کا انجن سٹارٹ چھوڑ کر دوڑتا حویلی میں داخل ہوا۔ چندو ماہی کے کمرے میں پہنچا۔ فائزہ اور چندو اس کی یوں آمد پر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ فائزہ نے پوچھا، بھائی خیر تو ہے؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں میں بولا، ہاں چندو نے ملتان بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے پورے بورڈ میں، میں گزٹ دیکھ کر آیا ہوں، اس کی تصویر بھی چھپی ہے۔ چندو کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ سچ؟ اس نے جیب سے فوٹو کاپی نکالی، لہرائی اور جھومنے کے انداز میں پیروں کے بل لہرا گیا۔ بولا، تو کیا میں جھوٹی موٹی اتنی خوش ہو رہا ہوں؟ مبارک ہو چندو، پورے شہر میں تمہاری دھوم مچ گئی ہے۔ اس نے جلدی سے فوٹو کاپی چھینی۔ دوسری پوزیشن 2 لڑکیوں نے لی تھی، چوتھی تصویر اس کی تھی۔ دھندلی تو تھی مگر پہچانی جا سکتی تھی۔ اپنا نام پڑھ کر یقین آ گیا۔ جی چاہا کہ ایک دم عمر حیات سے لپٹ جائے مگر حیا مانے آئی، بے اختیار فائزہ سے چمٹ گئی، اسے باہوں میں بھینچ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ عمر حیات اس پر فخر سے معمور نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گیا، کیونکہ ابھی اسے اتنی بڑی خبر بی بی اماں کو سنانی تھی۔ دیہات میں ایسی خبروں کو پر لگ جاتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے دارے پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بند گیا۔ عمر حیات نے نواز کو بھیج کر مٹھائی کے کئی ٹوکرے منگوا لیے تھے، ہر ایک کا منہ میٹھا کروا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چندو نے نہیں اس نے میدان مارا تھا۔ فائزہ اپنی بہنوں کے جھرمٹ میں آنے والیوں کو مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ باہر جشن تھا، چندو کے کمرے میں سسکیاں گونج رہی تھی۔ اسے گامن تاجہ اور سردارہ کا خیال آ گیا تھا۔ آج اگر وہ ان میں ہوتی تو وہ یہ خبر سن کر کتنے خوش ہوتے۔ خدا جانے یہ خبر ان تک پہنچی بھی تھی یا نہیں۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نیچے آئی، ایک نوکرانی کو بلا کر عمر حیات کو بلا لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد کلف لگے کپڑوں میں عمر حیات اس کے سامنے کھڑا تھا، حیرانی سے سمجھا رہا تھا، اتنی بڑی خوشی پر رونا دھونا برا لگ رہا ہے۔ وہ بولی، میرزادے مجھے بابا کے پاس لے چلو، ایک بار اسے دیکھ لوں، اسے بتا دوں کہ اس کی چندو ماہی نے آج بورڈ میں تیسری پوزیشن لی ہے۔ چندو خوشی کی روٹی میں کرپ پڑ جائے گی، بھلے پڑ جائے، مجھے لے چلو ایک بار، اس نے التجا کی۔ عمر حیات رد نہ کر سکا، بولا، چادر پہن کر نیچے آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پوٹوہار جیپ بیٹ خیرپور کی طرف دوڑ رہی تھی۔ پکی سڑک سے اترتے ہی عمر حیات کو بریک لگانے پڑے، تنگ راستہ گامن کی ریڑھی نے مسدود کر دیا تھا۔ جیپ کو دیکھ کر گامن نے لگامیں کھینچ لی۔ عمر حیات پر نگاہ پڑتے ہی آنکھوں میں برہمی اود کر آئی۔ تاجہ دودھ کا بنا ہوا ٹوکرا اٹھائے ریڑھی پر بیٹھی جیپ کو دیکھ رہی تھی۔ چندو جلدی سے نیچے اتری، ریڑھی کے پاس گئی، خوشی سے چلائی، بابا میں نے بورڈ میں تیسری پوزیشن لی ہے۔ اچانک اس کا پاؤں زمین میں پڑے سرکنڈوں میں الجھا اور وہ منہ کے بل نیچے گر گئی۔ جلدی سے اٹھی، گامن کی طرف بڑھی۔ گامن نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی لہرائی، زور سے کہا، پرا دفعہ تھی منج نیتا مار چھڑے سا۔ وہ چابی کے کھلونے کی طرح رک گئی، جس میں خوشی بھر جانے والی چابی ختم ہو گئی۔ تڑپ کر بولی، بابا مونجی تھی ودیہاں کلیجے نہ لاگھن نہیں تھا مار ویسا۔ گامنی کی آنکھوں میں نفرت بھر گئی اور عمر حیات کو مخاطب کر کے بولا، میرزادے ہی کو گھن مانج، میرا امتحان نہ گھن، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ عمر حیات نے دروازہ کھول کر زمین پر قدم رکھا، کہا، گامن غصہ تھوک دے، چندو نے پورے علاقے میں دھوم مچا دی ہے، فخر سے تمہارا سر بلند کر دیا ہے۔ ہاں ہاں، میرا سر تو اسی دن فخر سے بلند ہو گیا تھا جس دن یہ پیرو ماچھی کے ساتھ مکالہ کر کے میرے بوہے پر جنج لائی تھی، پر میرا اس سے کیا تعلق؟ گامن کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ اور تو اسے یہاں کیوں لایا ہے؟ اس نے گدھے کو سرکنڈوں میں دھکیلنا چاہا مگر گدھا اڑ گیا۔ اس نے لگام کو 2-3 جھٹکے دیے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ریڑھی کو موڑنا چاہا مگر اتنی جگہ نہیں تھی۔ بے بسی آمیز نفرت سے بولا، میرزادہ خدا کا واسطہ مان اور چلا جا، اس کمینی کو بھی لے جا، یہ میرے لیے مر گئی ہے،
पर मुर्दे कभी जिंदा नहीं हुआ करते। चंदू माही के बदन में एक जरा जान आई, जल्दी से रेडी के पास आई, ताजा के पैर थाम कर मुल्तजियाना अंदाज में बोली, अम्मा बाबा को समझाओ ना, मैं इसकी चंदू माही हूँ, क्या घर आए बेटे को इस तरह धुतकार दिया जाता है। ताजा ने पैर खींच लिए, मुंह फेर लिया, तुम उधली हुई हो, उधली हुई की कोई माँ नहीं होती, कोई पेका नहीं होता। वो कट कर रह गई, गामन के इकलौते पाँव की तरफ बढ़ी। गामन में हाथ में पकड़ी छड़ी बिजली की मुस्तब्दी से चंदू के हाथ पर दे मारी। वो दर्द से बिलबिला उठी, हाथ को ऊपर तले कई झटके दिए, जोर से चिल्लाई, फिर बढ़ी। गामन का हाथ बरकी कोंदे की तरह नीचे आया और चंदू की कलाई झुंझुना उठी। दर्द उसे पीछे हटा नहीं सकता था और गामन आगे बढ़ने नहीं देता था। छड़ी की 4-5 ज़रबों ने निढाल कर दिया। थक कर जमीन पर बैठकर और घुटनों पर सर रखकर ऊंची आवाज में रोने लगी। उमर हयात दौड़कर पास आया, कमरे में बाजू हमायल करके उठाया। वो हिस्ट्री अंदाज में बाबा अम्मा पुकारती हुई उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मछली की तरह तड़पी, मगर जीप तक घिसटती गई। उमर हयात ने उसे सीट पर फेंका तो बेजान अंदाज में आधी खुली आंखें गामन को देखने लगी। इसकी आंखें बोलती रहीं, मगर गामन के कानों को नफरत के पिघले हुए शीशे ने बंद कर रखा था। इसने कुछ न सुना। उमर हयात ने गाड़ी को रिवर्स करते हुए पक्की सड़क पर आने में चंद लम्हे लगाए। चांद को ग्रहण लग गया, दिल पर दुख का दाग ले लौटी थी। शाम को पता चला कि गामन की छड़ी ने बड़ी उंगली का जोड़ हिला दिया था। गनीमत रहा कि हड्डी टूटने से बच गई थी। शाम को इलाके के मारूफ हड्डी जोड़ को बुला लिया गया। इसने मशाकाना अंदाज में हाथ को सहलाकर हड्डी अपनी जगह पर खिसकाई और चौबी पैमाना बांधकर पट्टी कर दी। दर्द थम गया, मगर गामन का रवैया मुस्तरिब करता रहा। हफ्ता भर के बाद रिजल्ट मिल गया। इसी रात फैजा ने चंद दिन पेशतर मंगवाई जाने वाली फिल्म निकालकर VCR में लगा दी। चंदू के पहलू में बेड की पूछ से टेक लगाकर बैठ गई। हाथ दबाकर बोली, चंदू ये फिल्म मैंने खास तौर पर तुम्हें दिखाने के लिए मंगवाई थी, आज मौका मिला। चंदू खुशी बोली, कोई खास बात? इस सारी की सारी खास है, देखोगी तो जिस्म में आग लग जाएगी। चंदू समझ ना पाई। फिल्म का इंट्रो शुरू हुआ तो वो मुनाकर बोली, ओह ये तो अंग्रेजी फिल्म है, खास समझ में आएगी। फायजा से खींचकर मजीद करीब किया। रिमोट कंट्रोल थामकर टीवी को म्यूट मोड पर करते हुए बोली, ये सुनने वाली नहीं देखने वाली फिल्म है। चंदू ने बेख्तियार फायजा की आंखों में देखा। कुर्बत नई बात नहीं थी, मगर आंखें नई नहीं लगी, जो ना समझ में आने वाली शरारत से लबरेज थी। ऐसे ही वक्त में फिल्म पर सुनहरे बालों वाला एक निस्वानी चेहरा नमदार हुआ। चंदू बोली, हीरोइन सोनी तो है। फायजा ने उसके गुदाज बदन की कुर्बत से फायदा उठाया, छेड़ा और कहा, हीरो को भी देखना। तुमने देख रखी है कई मर्तबा, हर मर्तबा देखते हुए नहीं लगती है। चंदू थोड़ा नीचे खिसकी, फायजा के सीने पर सर रखकर टीवी स्क्रीन को घूरने लगी। सुनहरे बालों वाली हीरोइन खिड़की में खड़ी थी। खिड़की के पार पहाड़ी ढलान और ऊंचे दरख्त नजर आ रहे थे, जिन पर रूई के गालों की तरफ बर्फ गिर रही थी। लैंडस्केप बड़ा दिलकश था। हीरोइन का अंदाज बता रहा था कि वो किसी की मुंतजिर थी। इसके मुंह से निकलने वाले बुखारात मुर्गोनों से बेपना सर्दी का एहसास होता था। कुछ देर हसरत अमेज नजरों से पहाड़ी ढलवान को देखने के बाद पलटी। आहिस्ता कदमों से चलती ड्रेसिंग टेबल के कद आदम आईने के सामने खड़ी हुई। कुछ देर अपना सरापा देखती रही, अपने लांबे सोने के तारों जैसे बालों से उलझती रही। इसने सफेद रंग का गाउन पहन रखा था। इसी ख्याल के तहत उसने गाउन की डोरी खोली। ऐसे ही वक्त में कैमरा उसके मछली जैसे पैरों पर फोकस हुआ। चंद लम्हों बाद पैरों पर गाउन गिर गया, फिर स्कर्ट पे नजर आया और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। बुलंदी पर बतदरीज हवा का दबाव कम हो जाता है। पहाड़ी चढ़ते हुए लंबी लंबी सांसें लेना पड़ती हैं। चंदू और फैजा टिकटिकी बांधे स्क्रीन को देख रही थी। कैमरे के स्लो मोशन में उठने के साथ साथ उनकी सांसें तेज होती जा रही थी। पहाड़ी पर पहुंचकर चंदू ने बेख्तियार आंखें बंद की, थके थके अंदाज में कहा, फायजा इसे निकाल दो, ये गंदी फिल्म है, ये फिल्म है। फायजा ने उसे भरा, थोड़ा भींचा, बालों से खेलते बोली, देखो तो सही। ऐसे वक्त में ढलवान से उतरता हुआ घुड़सवार दिखाई दिया। उसने बड़ा सा हैट और अजीबुल वज़ा कोट पहन रखा था। चंदू की सांसों को थोड़ा एतदाल मिला, मगर जब वो घोड़ा बांधकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ हट उस कमरे में पहुंचा जिसमें हीरोइन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने आप को दिलासे दे रही थी, चंदू की सांस रुकने को आ गई। बेख्तियार बोली, वो देखो फैजा, हीरो तो सीधा अंदर आ घुसा है। फैजा के हाथ में मर्दानगी रचने लगी। वो गैर महसूस अंदाज में चंदू के हुस्न की सल्तनत में पेशकदमी करते बोली, तो क्या हुआ, बोलो मत, देखती जाओ क्या होता है। ये कहकर उसने बायां हाथ चंदू के लबों पर रख दिया। हीरो ने कमरे में पहुंचकर एक जरा हीरोइन को देखा, फिर हाथ उतार कर एक तरफ पड़ी कुर्सियों पर उछाल दिया। उसके बाद चंदू ज्यादा देर तक ना तो टीवी देख सकी, ना फैजा के हाथों में खिलौना बन सकी, बल्कि फैजा को बेदर्दी से झटक कर बेड से छलांग लगाकर उतर गई। कनखे से टीवी की जलती स्क्रीन को देखा, वो तेजी से बालकोनी की तरफ दौड़ी। चलम बाद वो आम के पत्तों में आधी छुपकर खड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आंखों में टीवी स्क्रीन रोशन थी, इससे सर झटका,
پیروں کو زور زور سے ریلنگ پر مارا۔ ایسے میں فائزہ نے پیچھے سے آ کر باہوں میں بھر لیا، گردن اور کندھوں کے بیچ اپنے جلتے ہوئے لب رکھے، مخمور لہجے میں سرگوشی کرنے لگی۔ اندر چلو نا، ابھی تو بہت کچھ دیکھنے کو باقی ہے۔ وہ دقت تمام بولی، نہیں فائزہ تم دیکھو، میں یہ سب کچھ نہیں دیکھنا چاہتی۔ ٹھیک ہے اندر چلو، کوئی اور فلم لگا لیتے ہیں۔ وہ نہیں مانی۔ فائزہ اسے چھیڑنے کے بعد کمرے میں چلی گئی۔ بالکونی کے کھلے دروازے سے ٹی وی اسکرین سے پھوٹنے والی روشنی کا عکس نکل کر ریلنگ کے پائپ پر رقص کرتا رہا۔ چندو دیکھتی رہی، حرام کے ٹھنڈے پتوں کو ہیجانی انداز میں اپنے گالوں پر رگڑنے لگی۔ چند خراشیں بھی لگی مگر اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ دیکھتے ہوئے ماس پر پتے غیر معمولی ٹھنڈے لگ رہے تھے، عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی کھڑی رہی، ریلنگ پر تھرکتی روشنی کے معدوم ہونے تک وہ اپنے کیفیت پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے چلتی کمرے میں آئی۔ فائزہ رخسار کے نیچے کھلے تیلی رکھے سو رہی تھی۔ اس کا بھولا والا چہرہ نظروں کو بھلا لگا۔ بے اختیار جھکی، گال چوما اور اسے پھلانگ کر بیڈ پر دیوار کی طرف جا لیٹی۔ جو نظروں سے بند ٹی وی کو دیکھا، اسکرین سیاہ تھی مگر اس پر گویا وہی منظر سب تھا جسے دیکھ کر چندو کمرے سے بھاگ نکلی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں موند لی، غضب ہوا کہ بند آنکھوں میں پھر وہی فلم چلنے لگی۔ جوانی کی آگ بے قابو ہوتی ہے، جتنا پانی ڈالا جائے اتنی بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ اپنی ذہنی رو کو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے فلم کے بیچ کھڑی رہی۔ فائزہ نے کروٹ بدلی، قریب ہوئی، چندو دیوار کی طرف کھسک گئی۔ فائزہ چند منٹ کے بعد پھر اس کی طرف بڑھی۔ چندو کے پاس ہٹنے کی زیادہ گنجائش نہیں تھی، ناچار پہلو بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھ لگ گئی، انگریزی فلم کی ہیروئن بدل گئی، ہیرو بدل گیا۔ عمر حیات گھوڑا باندھ کر سیلا چڑھتا دکھائی دیا۔ انسان ذہن عجیب کرشمے دکھاتا رہتا ہے، جذبات سے کھیلتے ہوئے جسم کو توڑنے پھوڑنے لگتا ہے۔ وہ نیند میں ٹوٹ پھوٹ رہی تھی، شور کرتی سانسوں میں کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ فائزہ نے کہا تھا کہ ابھی دیکھنے کے لیے فلم میں بہت کچھ باقی ہے۔ اس بہت کچھ کی تلاش میں عمر حیات کی باہوں میں جھولتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ تجسس کا نشہ ابھی ٹوٹ نہیں پایا تھا کہ دروازے پر زوردار دستک گونجی۔ اس کی نیند خواب کی جھولی میں پڑی ہمک رہی تھی، نہ ٹوٹ سکی۔ دروازے تک آنے والے زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ تیسری زوردار دستک نے اسے جگایا۔ کھوئی آنکھوں سے دروازے کی سمت دیکھا، اپنے اطراف دیکھا۔ فائزہ نظر نہیں آئی۔ وہ کمرے میں بھی نہیں تھی، شاید باتھ روم میں گئی تھی۔ وہ اپنے بال درست کرتے بیڈ سے اتری۔ آج تک کوئی دروازے تک نہیں آیا تھا۔ بے اختیار لبوں سے نکلا، یا اللہ خیر۔ ایسے میں اس کی نگاہ دیوار گیر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ دل دھک سے رہ گیا۔ اس وقت دروازے پر کوئی خیریت دستک کمانی ہو سکتی تھی۔ لرزتی آواز میں بولی، کون؟ دروازہ کھولو۔ عمر حیات کی دھاڑتی آواز سن کر وہ جہاں کی تھاں رہ گئی۔ اتنے غصے میں تھا، اسے دن بھی نہیں تھا جس دن پہلی مرتبہ اسے اپنے دوست کے مکان لے گیا تھا۔ اس نے باتھ روم کی طرف دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، لائٹ آف تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ فائزہ باتھ روم میں نہیں تھی، کمرے میں بھی نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ بلند کیا، چٹکنی اتاری، پھر دروازے کے ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھل گیا۔ گھبرا کر بولی، خیر تو ہے؟ دروازے کے عین سامنے عمر حیات کھڑا خون آشام نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے عقب میں فائزہ اور صفیہ کھڑی تھی۔ ان کے چہروں پر بھی خیریت درج نہیں تھی۔ عمر حیات نے قدم بڑھایا۔ چندو مارے گھبراہٹ کے راستہ دینا بھول گئی۔ عمر حیات نے اسے زور کا دھکا دیا اور دندناتا ہوا بیڈ تک آیا۔ پلٹ کر دانت پیس کر بولا، تمہارے کمرے میں تھوڑی دیر پہلے کون تھا؟ وہ سمجھ نہ پائی، بولی، فائزہ تھی۔ اور یہ کس نے آنا تھا؟ عمر حیات کی شعلہ بار نظریں فائزہ کی طرف اٹھیں۔ غرایا، وہ تو صفیہ کے کمرے میں تھی۔ تمہارے کمرے میں کوئی مرد تھا جس کی آواز صفیہ اور فائزہ کو سنائی دی تھی۔ کون حرامزادہ یہاں تھا؟ تھوڑی دیر پہلے۔ بہت زیادہ ڈر گئی، لرزتی آواز میں بولی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، فائزہ سے پوچھ لو، وہ میرے ساتھ سوئی تھی۔ فائزہ جھٹ سے بولی، مجھے کیا پتا، میں تو باجی کے کمرے میں سو رہی تھی۔ عمر حیات کے جبڑوں کے اعصاب کھینچ گئے، ہونٹ فرتے اشتعال سے لرزنے لگے۔ ہاتھ بڑھایا، چندو کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اس کے پیروں میں قالین پر گر گئی۔ جلدی سے اٹھی اور کراہی، کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ عمر حیات اسے پکڑے پیروں پر گھما، بیڈ کی محرابی پشت کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، وہ قمیص کس کی ہے؟ چندو نے دیکھا جہاں وہ لیٹی تھی، وہ بیڈ کے محرابی تختے پر آسمانی رنگ کی مردانہ قمیص لٹک رہی تھی۔ وہ بھجکی رہ کے بولی، مگر مجھے تو پتہ نہیں، یہ کس کی ہے؟ اس نے فائزہ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ ایسے ہی وقت میں عمر حیات کا زناٹے دار تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا۔ وہ تڑپ کر گری، بال آزاد ہو گئے، مگر عمر حیات کے اوپر تلے
کہ 3-4 نے ادموا کر دیا۔ عمر حیات نے پھر بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا، گھسیٹتے وہ قمیص تک لایا، قمیص اتار کر کانپتے ہاتھوں سے ٹٹولی۔ چندو کی پاسپورٹ سائز کی تصویروں والا پرس، 300-400 روپے اور ایک رکا برآمد ہوا۔ اس نے رکا کھولا پڑا، سرخ آنکھوں سے چندو کو دیکھا، پھر اسے گھسیٹتا وہ کھلے دروازے سے گزر کر بالکونی میں لے آیا۔ پلنگ پر جھکا اور نیچے دیکھا، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے بہنوں سے مخاطب ہوا، تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کا لہجہ آتش بار تھا۔ دونوں بہنیں سہم کر دوڑ گئی۔ کچھ لمحوں تک کمرے کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا، اپنے کمرے سے سرچ لائٹ اٹھائی اور دوڑتا ہوا ہیلی کے پچھواڑے میں آیا۔ آم کے پیڑ تلے جھک کر سرچ لائٹ کی روشنی میں کچھ دیکھنے لگا۔ جلدی اسے پیڑ پر چڑھنے اور اترنے والے کسی مرد کے پیروں کے نشان مل گئے۔ بھاری کھڑی کی ایڑی نرم زمین میں جا بجا کھپ گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر پیڑ کی طرف دیکھا اور کی روشنی پیڑ پر پھینکی۔ بالکونی کے پاس سے گزرتی ہوئی بڑی شاخ پر ایک مفلر اٹکا دکھائی دیا۔ یہ بالکونی سے نظر نہیں آیا تھا۔ پچھلے پیر کی خنکی کے باوجود اس کا بدن پسینے میں تر ہو گیا۔ اس نے پھر اپنی توجہ کھرے پر مرکوز کی اور قدموں کے نشانات کے متوازی چلتا حویلی کی دیوار تک گیا۔ عزت کا نقب زن دیوار پھاند کر کہیں دور چلا گیا تھا۔ اس نے دیوار پھاندی، نقشے پا پر چلتا حویلی سے کافی دور آ گیا، پھر کھرا پختہ سڑک پر چل کر مٹ گیا۔ وہ حویلی جانے کے بجائے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اقامت پذیر امام بخش کھوجی کے ڈیرے پر پہنچا، اسے جگا کر اپنے ساتھ لایا۔ اس نے ہنرمندانہ انداز میں کھرے کو پرکھا، پھر متردد انداز میں بولا، نہیں میرزادے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس کا کھرا ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ یہ بیٹ کے کسی چور ڈاکو کا کھرا نہیں ہے۔ عمر حیات کے جبڑے بھینچ گئے۔ چاچا پھر دیکھ، ہو سکتا ہے کوئی نشانی مل جائے۔ اس کے اصرار پر بوڑھا کھوجی پھر آلتی پالتی مار کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ایڑیوں اور پنجے کے دباؤ، قدموں کے باہمی فاصلے اور پب کے رخ کو جانچتا رہا، پھر مایوسی آمیز انداز میں سر ہلا کر بولا، میرزادے، یہ علاقے کی کسی بھی چور اچکے کا کھرا نہیں، یہ باہر سے آیا ہے، یہ پہلی واردات پر نکلا ہے، صبح آس پاس کے لونڈوں کو چلا کر دیکھنا پڑے گا۔ عمر حیات نے بے بسی سے کہا، ٹھیک ہے، وہ میری نظروں سے چھپ نہیں سکے گا، جس نے میری حویلی کی دیوار پھاندنے کی جرت کی ہے۔ کھوجی کے سس آمیز سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے جا کر نواز کو جگایا، کھوجی کو گھر پہنچانے کا حکم دیا اور خود چندو کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی سسک رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر چونکی اور عمر حیات کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ عمر حیات نے اس پر ایک سر نگاہ ڈالی، وہ ٹی وی کی طرف بڑھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا، پھر VCR چلا کر پلے کا سوئچ بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد سکرین پر ایک ہوشربا منظر روشن ہو گیا۔ وہ فلم نہیں تھی، قیامت تھی۔ قیامت کو سمجھنے کے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، مگر وہ کافی دیر تک ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ چہرہ سرخ ہو گیا، کانوں کی لومیں تک دہکنے لگی۔ زہربار نظروں سے چندو کو دیکھا، وہ آنکھوں پر بازو رکھے ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس نے VCR بند کر کیسٹ نکالی، اسے ایک نظر دیکھ کر چندو پر اچھال کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ گیلری سے نکل کر ریلنگ پر جھک گیا۔ اسی وقت دارے پر روشنیاں دائروی شکل میں گھومی اور سامنے والی دیوار پر ساکت ہو کر بجھ گئی۔ نواز جیپ پر کھوجی کو گھر پہنچا کر واپس آ گیا تھا۔ عمر حیات حلق کے بل چیخا، نواز جلدی سے میرے پاس آؤ۔ اس کی درشت آواز رات کے سناٹے میں خطرے کا بگل بجا گئی۔ گیلری میں کمروں کے دروازے یک بارگی کھلے۔ 4 بہنوں نے سراسیمہ انداز میں بھائی کی پشت کو دیکھا اور ریلنگ پر ہاتھ رکھے ستون سے کاندھا ٹکائے کھڑا تھا۔ لڑکیوں نے سر نکال کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر صفیہ نے ہمت کی، کہا، بھائی ہوش سے کام لو، تمہاری آواز حویلی کے مینار گرا دے گی۔ اس نے پلٹ کر بڑی بہن کو دیکھا، آنکھوں میں نہ دیکھی جانے والی وحشت کا راج تھا۔ صفیہ نے فائزہ کو اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا اور بند دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ نواز بھاگتے قدموں سے فرسٹ فلور پر آیا، اس کے پیچھے بیوی بھی چلی آئی۔ عمر حیات خرایا، نواز، تم انگریزی فلم لے کر آئے تھے؟ نواز ان پڑھ آدمی تھا، سہم کر بولا، میں پرچی پر لکھی ہوئی فلم لاتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ فلم انگریزی ہے یا اردو۔ آخری مرتبہ تم پرچی لے کر کب شہر گئے تھے؟ 3-4 دن پہلے جی۔ تمہیں وہ پرچی کس نے دی تھی؟ فائزہ بی بی نے؟ نہیں جی، چندو بی بی نے دی تھی۔ وہ پرچی تمہارے پاس محفوظ ہے یا تم نے ضائع کر دی؟ عمر حیات زخمی سانپ کی طرح پھکارا۔ نواز نے پیشانی پر آیا پسینہ پونچھا، جلدی جیبیں خالی کی، کانپتے ہاتھوں سے پرچی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ پرچی مل گئی۔ ڈرتے ڈرتے عمر حیات کی طرف بڑھائی۔ عمر حیات نے پرچی دیکھی، آنکھوں میں انگارے بھر گئے، تصدیق طلب انداز میں بولا،
کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ پرچی تمہیں چندو نے ہی دی تھی؟ نواز نے دل پر ہاتھ رکھا، مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا۔ عمر حیات نے اسے دائرے پر جانے کا حکم دیا۔ بی بی خاموش کھڑی بیٹے کے متغیر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ نواز کے جانے کے بعد مستبصر ہوئی۔ خیر تو ہے؟ اس نے ایک اچڑتی نگاہ بی بی پر ڈالی، بلند آواز میں فائزہ کو بلا پوچھا، تم آج اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوئی؟ وہ سہم کر بی بی کے پیچھے چھپ گئی، بولی، باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ سفیر نے دروازے سے جھانک کر تائید کی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے فائزہ کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ بی بی کے ماتھے پر فکر و تردد کی غماز لکیروں کا جال تن گیا۔ اوپر تلے کئی سوال کیے۔ عمر حیات نے بی بی کو جواب دینے کے بجائے فائزہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے بھی اس بے غیرت کو دیکھا؟ فائزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز بھی نہیں پہچانی؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا، نہیں بھائی، وہ جو کوئی بھی تھا بہت مدھم آواز میں بول رہا تھا۔ اسے ایک جھٹکے سے ریلنگ چھوڑ دی، بولا، بی بی اماں، ان سب کو اپنے کمرے میں لے جائیں اور وہیں سلا دیں، اوپر کوئی نہ آئے۔ چاروں بہنوں نے کمروں سے نکلنے اور سیڑھیاں اترنے میں دیر نہیں کی۔ بی بی نے عمر حیات کی کلائی تھاملی، پریشانی سے بولی، جی میری قسم عمر حیات، صاف صاف بتا یہاں کیا تماشا ہو رہا ہے؟ وہ چند لمحوں تک پھنکارتا رہا، تیز سے سانسیں لیتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بتانے لگا، چندو نے مجھے مار دیا ہے۔ وہ حرام کی پھوئی ہی نکلی بی بی اماں۔ اس کی وحشت بھری آنکھوں میں موت کی خون کی پھیل گئی۔ بی بی کی اسرار پہ بتانے لگا، فائزہ، اس سفیر نے مجھے بتایا کہ چندو کے کمرے سے کسی مرد کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ میں جلدی سے یہاں آیا، 3-4 بار دستک دینے پر چندو نے دروازہ کھولا۔ اس طرح میری حویلی میں نقب لگانے والا بزدل چوہا اپنی قمیص بیڈ پر بھول کر بالکونی کے راستے بھاگ گیا۔ وہ پچھواڑے کی دیوار پھاند کر سڑک تک گیا۔ وہیں تک اس کا کھرا ملا اور کھوجی نے اس کا کھرا بھی نہیں پہچانا۔ چندو اس بے غیرت کے ساتھ حیاسوز فلم دیکھ رہی تھی اور اپنا منہ کالا کر رہی تھی۔ بی بی نے سینے پر ہاتھ مارا، پرتے دکھ سے بولی، ہائے میر جی، آپ کے جانے کے بعد مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ اس پاک ساکھ حویلی میں گندگی کی پوٹ تعفن پھیلانے لگی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ساتھ ہی عمر حیات کو کھینچا، وہ ڈگمگا گیا۔ بی بی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا مگر وہ کھینچ کر نیچے لے گئی۔ اسے کمرے میں دھکیلتے ہوئے بولی، عمر یہ وقت جوش کا نہیں ہوش کا ہے، اگر شور مچاؤ گے تو حویلی کی عزت نیلام ہو جائے گی، ہم پر انگلیاں اٹھیں گی۔ 2-4 دنوں میں اس گناہ کی پوٹ سے اس طرح جان چھڑا لینا تاکہ ہم پر کوئی حرف نہ آئے۔ ابھی سو جاؤ اور اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچو کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھی۔ وہ بے جان انداز میں بیڈ پر گر گیا۔ وہ 10-15 منٹ لیٹا چھت کو گھورتا رہا، پھر جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، دراز کھولی۔ میر ظفر حیات کا جرمن ریوالور اس کی دراز پہ پڑا رہتا تھا۔ اٹھایا، میگزین چیک کی اور دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ بی بی نے جاتے ہوئے دروازے کو باہر سے بند کر دیا تھا کہ وہ جوش میں کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھائے۔ وہ عقبی کھڑکی کھول کر گیلری میں آیا، دبے پاؤں چلتا فرسٹ فلور پر چندو کے کمرے میں پہنچ گیا۔ چندو کو دیکھ اس کے چہرے کی رگیں کھنچ گئی۔ وہ سر نہیں ہوڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ عمر حیات اس کے سامنے پہنچ کر پہلو میں بیٹھ گیا، ہتھیلی فوم پر ٹکائی اور ریوالور کی نال سے چندو کا چہرہ اٹھایا۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا، رو رو کر آنکھیں متورم ہو گئی تھی۔ برتے خوف سے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا، پہلے ہی سہمی ہوئی تھی۔ خوفناک پستول نے اس کی رہی سے ہی سکت بھی چھین لی۔ عمر حیات نے بے حد سرد لہجے میں کہا، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے چندو، تم نے فلم نہیں دیکھی، کوئی تمہارے کمرے میں نہیں آیا، کسی نے تمہیں چھپا نہیں اور تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، ہکلا کر بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں قسم۔ عمر حیات نے ہلکا دباؤ بڑھایا، بولا، نہیں چندو، کوئی قسم کھانے کے بجائے صرف اتنا بتا دو کہ یہ قمیص کس کی ہے۔ اس نے خوف سے معمور نظریں صوفے پر پڑی ہوئی آسمانی رنگ کی قمیص پر گاڑ دی اور ہونٹوں پر زبان پھیرتے بولی، مجھے نہیں معلوم۔ آم پر مفلر کس کا اٹکا ہوا ہے؟ قالین پر اور آم کے نیچے زمین پر کھیڑی کے نشان کس کے ہیں؟ تم نے فلم نہیں دیکھی تو منگوائی کس لیے تھی؟ مگر تمہیں کسی بھی سوال کا علم نہیں ہے نا؟ عمر حیات کی آواز لرزش بار تھی، مگر مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے جسم میں آگ لگتی ہے جسے بجھانے کے لیے کوئی اس کمرے میں آتا ہے۔ آج پتہ چلا کہ تم جیسی لڑکیاں کس طرح انسانوں کی عزت اور جذبات سے کھیلتی ہیں۔ کھیل لیا نا؟ ہاں، میں بھی کھیلوں گا۔ تم سے محبت کرنے کی شرم ساری کا قلق ضرور کروں گا ختم۔ چلو قمیص اتارو۔ اس کی آنکھیں فرتے دہشت سے پھیل گئی۔ وہ غرایا، کیا کہا ہے میں نے؟ دیر نہ کرو، قمیص اتارو۔ وہ ایڑیوں کے بل پیچھے کھسکی۔ وہ کوئی لمحہ ضائع کے بغیر آگے بڑھایا، نال کا رخ سینے کی طرف کیا اور اپنا حکم دہرایا۔ اس سے جلدی سے ہاتھ جوڑ دیے، بولی، نہیں نہیں،
تو میرا یقین کر لو، اپنی آنکھوں جو کو دیکھ چکا تھا، سمجھ کے وہی کافی تھا۔ اس نے ریوالور کی طرح ایک طرف رکھا، ہاتھ گریبان کی ربن پر ڈالے، ایک جھٹکا دیا، گریبان پھٹ گیا۔ چندو کی برداشت جواب دے کے تڑپ کر اٹھی، دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیل کر بولی، آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کوئی نہیں آیا، میں نے فلم نہیں منگوائی تھی، تم کیوں نہیں ماننے پر تیار؟ تمہیں بتاؤ، یہاں تمہاری اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے کیا؟ اس کی آواز میں بتدریج دکھ کے ساتھ غصہ آمیزش کرنے لگا۔ عمر حیات بھرا گیا، اٹھا اور وحشیانہ انداز میں اس پر پل پڑا۔ دو چار تھپڑوں نے ادموا کر دیا۔ وہ چیخی، منت سماجت کی، چاہا کہ اس کی بات سن لی جائے، مگر عمر حیات پر جنون طاری تھا جس نے چندو کو بے دم کر دیا اور وہ لہراتی بیڈ پر گر گئی۔ عمر حیات کی وحشت نے رخ بدل لیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا لباس تار تار ہو گیا۔ جب تک چندو سنبھلتی، اس کا بدن بے لباس ہو کر عمر حیات کی جنونی ہوس کی جھیل میں ٹراؤٹ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا تھا۔ اپنے آپ کو عمر حیات کی گیف سے نکالنے کے لیے پھڑپڑائی، مگر ہار گئی۔ پاگلوں کی طرح کہتا جاتا تھا، ہاں تمہارے بدن میں آگ لگتی ہے، میں اسے بجھا دیتا ہوں تاکہ تم پھر کسی کی محبت کا گلا نہ گھونٹ سکو۔ تم حرام کی پھوئی ہو، تمہیں آنکھوں پر بٹھانے کے بجائے غلاظت کے ڈھیر پر پھینکا جانا چاہیے۔ انگریزی فلم میں جب ہیرو اور ہیروئن جذبات کی پہاڑی پر چڑھتے تھے، وہ بالکونی میں بھاگ گئی تھی۔ خواب میں جب عمر حیات لبے جان آیا تھا اور آگری جھیل کے کنارے اسے لے گیا تھا تو وہ تھم گئی تھی، کیونکہ وہ نہ تو پہاڑ کی بلندی سے پستی میں گرنا چاہتی تھی اور نہ آگ کی جھیل میں گر کر فنا ہونا چاہتی تھی۔ وہاں اسے اختیار حاصل تھا۔ عمر حیات کی مردانگی کے آگے بے بس تھی، تبھی گر گئی۔ عمر حیات نے اسے بار بار شکست دی، اسے نظروں ہی نظروں میں نہیں، عزت کی مسند سے بھی بڑی بے رحمی سے گرا دیا۔ پھر اس کا یرغمالی جنوں تھم گیا، بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا، صفاق لہجے میں بولا، وارڈروب سے لباس نکال کر پہن لو، پہن لو۔ وہ مردوں کی تھی جن جوڑنے پر کراہی نہیں۔ اب مجھے لباس کی ضرورت نہیں رہی، تم اپنے احسانات کی قیمت وصول کر چکے ہو، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ غرایا، میں نے کسی احسان کی قیمت نہیں دی، تمہیں تمہارا نیچ پن دکھایا ہے، اٹھو جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ٹس سے مس نہ ہوئی تو اس نے بالوں سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے کھینچ دیا۔ وہ کولوں کے بل دھب سے گری، نفرت سے دانت بھینچ کر بولی، کیا مصیبت ہے؟ چاہتے کیوں نہیں ہو؟ جاؤ میری جان چھوڑ دو۔ وہ درستی سے بولا، میں تمہارا وجود ایک لحظے کو بھی اس حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا، تمہیں اسی وقت حویلی سے جانا ہے، اگر کپڑے پہن لوگی تو ٹھیک، ورنہ ایسے ہی باہر پھینکاؤں گا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر نڈھال انداز میں کھڑی ہو گئی، وارڈروب تک گئی، تھوڑی دیر بعد اپنی چادر میں لپٹ کر دروازے میں آن کھڑی ہوئی، پر سنبھالتے بھرائی آواز میں بولی، میں حرام کی پھوئی تھی، مگر صرف تخلیق کے وقت تم زندگی بھر کے حرام کار ہو، مردار ہو، مردے نوچنے والے غلیظ گدھ ہو، تم اپنی عزت کو لوٹنے سے بھی باز نہ آنے والے شیطان ہو۔ میں تم پر تھوکتی ہوں، تمہاری اونچی حویلی پر لعنت بھیجتی ہوں، آخ تھوک۔ اس نے عمر حیات کے چہرے پر تھوک دیا۔ وہ دانت پیس کر اس کی طرف بڑھا، مگر اچانک تھم گیا، کیونکہ اسے چندو کے ہاتھ میں دبا ہوا ریوالور نظر آ گیا تھا۔ وہ غرائی، تمہارا باپ عظیم انسان تھا، مگر تم مکروہ اور گھٹیا انسان ہو، اب مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرو گے تو گولی مار دوں گی۔ عمر حیات پیچو تھاپ کہہ کر رہ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، پسٹل لہرا کر اسے دور رہنے کی تنبیہ کی اور بولی، تم کیا برے، تمہاری بہنیں بھی تم سے گندی نکلی۔ فائزہ، اسے بہن کی طرح پیار کیا میں نے، ہر وقت سینے سے لگا کے رکھا، اس نے ہی اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے۔ ہائے اللہ، تم لوگ تو مجھ سے بھی گندے ہو۔ شٹ، ماموں رضوان نے درست کہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ حویلی میں یہ سلوک ہونے والا ہے۔ کاش انہوں نے مجھے بتا دیا ہوتا، میں اپنی نظروں میں گرنے سے بچ جاتی، یا میں ان کی بات سمجھ کر حویلی سے اسی وقت رخصت ہو گئی ہوتی۔ عمر حیات کے لبوں سے مغلظات کا فوارہ ابل پڑا۔ ریوالور کی خوفناک جھلک نے روکے رکھا، ورنہ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کا خون کر دیتا۔ وہ پلٹے تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ نیچے برآمدے میں بی بی کھڑی الجھے الجھے انداز میں سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جلدی سے قریب بولی، کیا ہوا چندو، تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اوہ، تو تم نے پستول کیوں اٹھا رکھا ہے؟ ادھر لاؤ، گولی چل جائے گی۔ اس نے نفرت سے کہا، مجھے ہاتھ مت لگانا، تم ماں نہیں ہو۔ ایسے وقت میں عمر حیات سیڑھے اتر کر عقب میں آ گیا۔ وہ بھانپ گئی، ناگن کی طرح تڑپ کر پلٹی تو عمر حیات کو ناچار رکنا پڑا۔ بی بی کے دروازے میں فائزہ کی جھلک دکھائی دی۔ چندو چند قدم پیچھے ہٹی، برآمدے کی شیڈ کے نیچے کھڑی ہو کر بولی، ہاں بی بی، تم ماں نہیں،
کیونکہ تمہاری حویلی میں میری عزت لوٹ گئی۔ کس نے لوٹی؟ تمہارے میرزادے نے، اونچے شملے والے میر ظفر حیات کے اکلوتے بیٹے نے۔ تف ہو تمہارے اونچے شملوں پر۔ اور فائزہ، مجھے تو یہ تک علم نہیں تھا کہ فلمیں کیا ہوتی ہیں۔ تم نے ہی رنگین دنیا دکھائی تھی، ہے نا؟ تم نے ہی مجھے اس گندی فلم کا نام لکھوایا تھا اور مجھے نواز کو دیکھ کر آنے کو کہا تھا تاکہ وہ واپسی پر لیتا آئے، اور میں بالکونی میں کھڑی رہی۔ تم فلم دیکھتی رہی۔ تم میرے کمرے سے کب نکلی؟ تمہارے بعد وہاں کون آیا؟ کیسے آیا؟ قمیص بیڈ تک کیسے پہنچی؟ ان سوالوں کے جواب ذہن میں رکھنا۔ کبھی تمہارے بے غیرت بھائی کو ان جوابوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور میں نادان نہیں ہوں، مگر دنیا کی سب سے بڑی سزا بھگت چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑیاں بہہ رہی تھیں، چہرہ متورم تھا اور جسم ٹوٹا پھوٹا مگر لہجہ آتش بار تھا۔ بی بی نے الجھے ہوئے انداز میں بیٹے اور بیٹی کو دیکھا، چندو سے کہا، آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت نہ جاؤ، صبح چلی جانا۔ وہ سلگ کر بولی، کیوں؟ جو لوٹنا تھا لوٹ گیا، زیادہ زیادہ پھر یہی ہوگا کہ کوئی اور شیطان مجھے پکڑ کر اپنے بستر پر لے جائے گا اور بس۔ وہ پلٹی، ایک نگاہ سبھی پر ڈال کر سین سے گزر کر بیرونی دروازے تک آئی۔ اپنے تعاقب میں سر جھکا کر چلتے ہوئے عمر حیات کو دیکھا اور پستول اس کی طرف اچھال دیا۔ وہ کسی سوچ میں تھا، پستول کو پکڑ نہ سکا، جس کی وجہ سے وہ فرش پر گر کر چند قدم دور تک پھسلتا گیا۔ دروازے کے باہر اندھیرے کا راج تھا، مگر چندو کے جلتے ہوئے ذہن کو اندھیرے کی پرواہ نہیں تھی۔ سبھی ملازمین جاگ رہے تھے اور دارے کے برآمدے کی بڑی چارپائیوں پر نیواڑ سے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ وہ سیدھ میں چلتی گئی، باہر والی سڑک پر پہنچ کر ایک ذرا رکی، پلٹی، حویلی کے بامودر روشن کمکموں کو بے تاثر آنکھوں سے دیکھا، پھر پکی سڑک پر چلتی گئی۔ بے زمین و آسماں زندگی نئی نہج مانگ رہی تھی، مگر اس کے پاس راستہ تو کجا، کوئی دلاسا تک نہیں تھا جو اسے دے سکتی۔ سڑک کا موڑ مڑتے ہی عین سڑک کے بیچ کھڑے عمر حیات کو دیکھ کے چونکی۔ وہ شارٹ کٹ پگڈنڈی پر چل کر اس سے پہلے پہنچایا تھا۔ پہلو بجا کر نکلنے لگی تو عمر حیات نے بازو تھام لیا۔ وہ گرفت کو بری طرح جھٹک کر آگے بڑھی۔ وہ پھر سامنے آ گیا، بولا، چندو، صبح چلی جانا، اس وقت تم کہاں جاؤ گی؟ اسے نفرت سے منہ پھیر لیا، بولی، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، پلیز کہاں نہ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ مجھے تم جیسے غلیظ انسان کو دیکھنا بھی برا لگ رہا ہے۔ شکر کرو کہ میں نے تمہیں گولی نہیں ماری، تمہارے 4 احسان یاد آ گئے تھے، ورنہ میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا، نہیں سمجھ پایا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کچھ بھی۔ تم صبح تک رک جاؤ، بتا جاؤ کہ اصل چکر کیا ہے۔ عمر حیات کے لہجے کی استدا درشتی میں بدل گئی۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ عمر حیات نے گرفت مضبوط کر لی۔ چندو کی باہ مڑ گئی، تڑپ کر پلٹی، دوسرے ہاتھ کا زوردار چانٹا عمر حیات کے منہ پر مارتے ہوئے گالیاں دینے لگی، چیخنے لگی۔ اسے باور کرانے لگی تھی کہ بھلے رات دم توڑ رہی ہو، راہ چلتی لڑکی پر ہاتھ اٹھایا جائے تو وہ چیخ کر بدنام کر دیتی ہے۔ عمر حیات نے کلائی چھوڑ کر رخسار پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ ایسے ہی وقت میں عمر دراز کی غصے سے پھٹی آواز گونجی، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس نے پرواہ نہیں کی، چلتی گئی۔ عمر حیات اسے ڈرا کر روکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر جب تک گولی چلانے کا فیصلہ کرتا وہ شوٹنگ ریس سے باہر ہو گئی۔ گولی چلی مگر اسے نہیں لگی۔ لڑکیاں کمزور دل کی مالک ہوتی ہیں، مگر اسے جرمن ریوالور کی خوفناک آواز نے پلٹ کر دیکھنے پر بھی مجبور تک نہ کیا۔ گولی کے بعد اپنے عقب میں دوڑتے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنی رفتار تیز کر لی، مگر وہ سر پر پہنچ گیا۔ چادر کا پلو تھام کر وہ رایا، تمہیں اپنی زندگی سے دشمنی ہے کیا؟ وہ پلٹے بغیر رک کر بولی، ہاں، پہلے اس زندگی سے پیار کرتی تھی کیونکہ اس پر ایک دیوتا مہربان تھا، اب اس میں شیطان گھسایا ہے۔ زندگی کے مرنے سے ہی اسے نجات حاصل ہوگی۔ کیا کروں؟ رات پچھلے پہر میں تھی، اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیہات کی رات بہت کالی اور خاموش ہوتی ہے۔ اسی خاموشی میں بی بی کی ہلکی آواز سنائی دی۔ وہ عمر حیات کو پکار رہی تھی۔ پھر سڑک پر کئی لوگوں کے دوڑنے کی آوازیں گونجی۔ چند لمحوں کے بعد برآمدے میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے نوکر فائر کی تیز آواز سن کر ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ عمر حیات حلق کے بل چیخا، تم سب لوگ دفع ہو جاؤ، چلو بھاگو۔ کسی نے اس کے حکم پر کان نہیں دھرا بلکہ اسے دبوچ لیا۔ وہ کثرت کے عادی اور جانمند لوگ تھے۔ عمر حیات کو بے بس کر کے نرغے میں لیے واپس چل پڑے۔ نواز گردن موڑ کر بولا، بی بی سین نے کہا کہ رات حویلی میں گزار لو، صبح جہاں کہو گی وہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ان سے دور ہوتی گئی۔
जहाँ हवेली वाली सड़क शहर जाने वाली सड़क से मिलती थी वहाँ पहुंचकर रुक गई। जिस्म ठंडा होकर दुखने लगा था, सांसें फूल गई। जी चाहा कि सड़क के बीचों बीच चारों शाने चित लेट जाए, सो जाए, भले कोई गाड़ी कुचल दे। इर्द गिर्द देखने लगी। गुस्सा उतरा तो खौफ सवार हो गया। अंधेरे और खामोशी ने दिल पर हैबततारी कर दी। दूर दूर तक किसी की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। शहर तक पैदल नहीं जा सकती थी, जाती भी क्यों, और इसका कोई भी नहीं था। सोचा गामन के घर चली जाए। गामन की नफरत भरी आंखें चश्मे तस्वुर में उभर आई थी। दिल भरा आया, अज खुद नफी में सर हिल गया। इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं थी। उमर हयात की दरिंदगी ने ना सिर्फ उसका बदन थकन से चूर कर दिया था, बल्कि उसके जहन को भी दरमांदा कर दिया था। वो थककर सड़क के किनारे सर थाम कर बैठ गई। वो जानती थी कि इस इलाके में शाम ढलने के बाद कोई सवारी नहीं मिलती, इसलिए उसे सुबह तक यहीं बैठकर टांगे का इंतजार करना पड़ेगा। अचानक चौंक गई। हवेली की जानिब से कोई गाड़ी आ रही थी। थिरकती हुई लाइट्स की रोशनी इस पर पड़ी। वो खड़ी हो गई। साख्ता चंद कदम पीछे हटकर कीकर के तने से लग गई। चलने बाद उमर हयात की पोठोहार जीप मोड़ मुड़कर रुक गई। वो नौकरों की ग्रिप से निकलकर एक बार फिर उसके सर पर पहुंच गया। उसने एक तवील सांस ली और अपनी गलती पर पछताई कि उसे पिस्तौल फेंकना नहीं चाहिए था। उसने कभी चलाया नहीं था, मगर इसकी दहशत करीब आने वाले को रोकने की ताकत रखती थी।